سورہ صاد آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین کی عقیدہ توحید سے بیزاری کا تذکرہ تھا۔ انہیں یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی تھی کہ تمام الہ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک الہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بات انہیں تعجب میں ڈالتی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، ایک ہی الہ ہے۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ کہ وہ لوگ توحید کے منکر تھے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر ان کے رسالت کے انکار کا تذکرہ ہے۔ جیسے توحید کو نہیں مانتے تھے ایسے رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر کیا اعتراض تھا، ان کو کیا تکلیف تھی، کیوں آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس کلام کا آپ علیہ السلام بار بار تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی اترتی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے اترتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے ہمیں بائی پاس کر دیا؟ براہ راست بس ایک شخص آ کے کہے جی یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر اترتا ہے، تو کیا دلیل ہے؟ ہمیں تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ گویا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جس طریقے سے یہاں ہم سردار ہیں اور ہماری منشا کے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو العیاذ باللہ اللہ بھی اس کے پابند ہیں۔ اللہ کسی کو نبی بنائیں گے تو ان سے پوچھیں گے، کسی پہ اپنا کلام اتاریں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس کے اندر بڑا شک ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟
اور ہمارے درمیان میں سے ایک بندے پر ایسے اچانک سے اتر جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ جو رب کی رحمت ہے اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تقسیم تم نے کرنی ہے کہ رسول کس کو بنانا ہے، واج کس پر اتارنی ہے، کیا یہ اختیار تمہارے پاس ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آسمان و زمین کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے تو زور لگائیں اور آسمان تک ایک بار پہنچیں، جہاں سے واج آ رہی ہے اس کو روکیں، وہ دروازہ بند کریں۔ اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ پھر یہ اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھیں کہ تمہاری اوقات ہے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کیا طاقت ہو سکتی ہے جو ان سے قبل کے لوگوں میں تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ہر لحاظ سے وہ ان سے بہت آگے تھے۔ ایک آیت میں فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا تھا ان کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی اکڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ایسے ڈھیٹ ہیں کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اسی عذاب کے تو منتظر ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ہم سے بھی جب یہ مانگتے ہیں تو اس انداز سے مانگتے ہیں کہ ہمیں قیامت پر تو یقین ہے نہیں، حساب کے دن کو تو نہیں مانتے، عذاب دینے تب بھی ابھی دے دے، ثواب دینے تب بھی ابھی دے دے۔ یعنی کہ اللہ کے سامنے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم نہیں مانتے عذاب ثواب کو، اگر ہے تو وہ ابھی دے، مرنے کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ تو آج دیکھیے ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے اندر کی جو پلیدی تھی، خباثت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں بتلا دی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو ان کی حقیقت ان کے سامنے آئے گی کہ وہ کیسی ذہنیت کے لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مقابلہ، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی مقابلہ، اور صرف اپنی منشا کو فوقیت دیتے تھے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ رب کے کام ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں پر رکھنی، اس نے یہ منصب کس کو عطا کرنا ہے، وہ بہت خوب جانتا ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا نازل کیا گیا اس پر ذکر ہمارے درمیان سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں میرے ذکر سے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ان لوگوں نے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ابھی تک۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز الوہاب، جو غالب ہے، جو عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہی ہے؟ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کی بادشاہی ہے ان کے پاس؟ اگر ایسی بات ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو انہیں چاہیے کہ یہ اوپر چڑھ جائیں رسیاں تان کر، یعنی آسمان تک پہنچیں اور جا کر وہاں پر یہ واج بند کریں، روکیں، واج کا راستہ روک دیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے ان لشکروں میں سے جو شکست خوردہ ہیں، یعنی کہ بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد، قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون نے جو ذو الاوتاد میخوں والا تھا، وثمود، قوم ثمود نے،
وقوم لوط، قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، اور جنگل والوں نے، یہ تھے قوم شعیب، اولئک الاحزاب، یہی تھے بڑے بڑے لشکر، ان کل الا کذب الرسل، یہ سب نہیں تھے مگر ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وحق عقاب، پس ثابت ہو گیا عذاب میرا، یعنی کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ وما ينظر هؤلاء، اور یہ سب کے سب نہیں انتظار کر رہے، الا صیحة واحدہ، مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا، جب اللہ کا امر آئے گا پھر مہلت نہیں ملے گی۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، ہمارے لیے جو ہمارا حصہ ہے وہ جلدی دے دے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے یہ لوگ منکر تھے، کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے، کبھی کذاب کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے جو اللہ کے نبی نہیں تھے، جو تھے وہ نہیں کہتے تھے۔ کبھی ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، کبھی کیا کہتے تھے، ہماری طرح کا ہے، اور یوں کہتے تھے، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ نبی وہ ہو سکتا ہے جو کھانے سے پاک ہو، جو بازاروں میں نہ جاتا ہو، یعنی کہ ان کے اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ نبی وہ ہو سکتا ہے جو فرشتہ ہو، حالانکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب انسان تھے، کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا۔ جب کسی امت کے لیے فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا تو ان کے لیے کیسے آ سکتا تھا، اور آ بھی آتا تو کیا گارنٹی تھی کہ پھر بھی یہ لوگ ایمان لے آتے، ان کے ہر دھرمی تو پھر بھی موجود تھی۔ تو کبھی یہ اعتراض تھا کہ یہ ہماری طرح ہے۔ اب آج کل بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جی دیکھیں یہ تو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، ان کو اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، نادان ہیں وہ لوگ۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہماری طرح نہیں، بلکہ تمام انسانوں سے اعلیٰ اور ارفع، تمام جنات سے اعلیٰ، تمام فرشتوں سے اعلیٰ، بس مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر تمام کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو پھر ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ لیکن اس طریقے سے کہ ان کا خاندان تھا، اس طریقے سے کہ آپ کے والدین تھے، اس طریقے سے کہ آپ کھاتے پیتے تھے، آپ کو بھی بھوک پیاس لگتی تھی، آپ بھی تجارت فرماتے تھے، آپ کے بھی اہل و عیال تھے، تو اس لحاظ سے ہم مانتے ہیں کہ آپ بشر تھے، یعنی فرشتہ نہیں تھے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ بشر تھے تو عام بشر تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے ایک عام پانی ہوتا ہے اور ایک زمزم کا پانی ہوتا ہے، تو نظر آنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کے مرتبے کے اندر بڑا فرق ہے فرق یا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی بھی اگرچہ نظر تو ایسے آتے تھے کہ وہ بھی ایسے انسان ہیں، عام انسانوں جیسے، لیکن عام نہیں تھے۔ اتنا فرق تھا کہ اللہ کے نبی سوتے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں، یعنی کہ سونے کے ساتھ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمیں اونگ آ جائے تو بس وضو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، اور جب ہم سوتے ہیں تو پہلے ہمارا دل سوتا ہے۔ تو اس لیے زمین آسمان کا فرق ہے۔
ہمارے پسینے سے گندی بدبو آتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، کبھی پاؤڈر لگاتے ہیں، کیا کچھ نہیں لگاتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کوئی سوری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر عام انسانوں جیسے تو نہ ہوئے۔ اور اس امت میں ہر ایک مرد کو اختیار ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے بیک وقت۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ پابندی نہیں تھی، آپ نے 4 نہیں، 7 نہیں، آپ نے 11 شادیاں فرمائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ یوں کہتے ہیں جی ہماری طرح کے انسان ہیں، اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کس نے ان کو سمجھایا یا کس نے ان کو ورغلایا ہے۔ بہرحال جو بھی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، اس کی جو معلومات ہے وہ ناقص ہے۔ تو مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان کے تکبر کا انداز دیکھیں، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، وہ ہمارے درمیان سے، یعنی کہ تو ہم میں رہتے تھے، پلے بڑے ہمارے سامنے، وہ یہ ہم میں سے، اور ایسے ایسے کہتے ہیں کلام اترتے ہیں میرے اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھئے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ رب کی جو رحمت ہے اس کے تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ، یہ تقسیم ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبی کس کو بنانا ہے، اور اس کا صحابی کس کو بنانا ہے، اور ان کا پھر تابع کس کو بنانا ہے، اور اس کا امتی کس کو بنانا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہم جو یہاں پر موجود ہیں، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے خود محنت کی تھی کہ یا اللہ مجھے اللہ کے محبوب کی امت میں پیدا کرنا؟ کسی نے محنت کی ہے؟ کسی نے دعائیں مانگی تھی؟ تو یہ اسی کا فضل ہے نا، اسی کی تقسیم ہے، اور ہمارے لیے اعزاز، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر خاص فضل ہو گیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے جس کو چاہا جس نبی کی امت کے اندر پیدا فرما دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جس روح کو چاہا صحابی بنا دیا، جس کو چاہا ولی بنا دیا، جس کو چاہا نبی بنا دیا۔ جب اللہ کی تقسیم ہے تو اس پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان سے یہ پوچھئے ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس خزانے ہوتے تو یہ ڈر کر خرچ بھی نہ کرتے۔ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، یہ ہاتھ روک لیتے۔ اگر اللہ تقسیم ان کے ہاتھ میں دے دیتا کہ یہ لو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی مخلوق کو بھوکا مار دیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے قبل قوم نوح، قوم عاد، فرعون اور قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ جنگل والے، قوم شعیب، یہ سب کے سب پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے سامنے ان کا انجام نہیں ہے؟ جو فرعون ہے وہ ذو الاوتاد تھا، میخوں والا، یہاں پر بھی ہے، اور اسی طریقے سے 30ویں پارے کے اندر بھی ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ میخوں والا ایسے تھا، اتنا بدبخت ظالم تھا کہ ایک بندے کو کھڑا کر دیتا تھا اور اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں لگا دیتا تھا، اور پاؤں پر بھی میخیں، یعنی کہ رسیوں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میخیں لگا کے اس کے اوپر پھر تشدد کرتا تھا اور اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، یعنی کہ بڑے بڑے فرعون چلے گئے، بڑے بڑے جابر ظالم سب چلے گئے، تو یہ کب تک یہاں پر رہیں گے؟ ان کے سرداری چودراہٹ وہ کب تک رہے گی؟ بالآخر ان لوگوں نے بھی چلے جانا۔ اور یہی مشرکین مکہ جب یہ سفر کیا کرتے تھے تو یہ شام جاتے تھے تجارت کی غرض سے، دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تو یہ پہلی امتوں کی بستیوں سے گزر کے جاتے تھے، اور ان کو سب پتہ تھا یہاں پر فلاں قوم آباد تھی
اور کس نبی کی نافرمانی کی تھی، کیا عذاب آیا تھا، کیا ان کے ساتھ ہوا تھا، سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود اپنا حال یہ تھا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، خود انتظار کر رہے تھے کہ وہ چیخ جس کے ساتھ قوم شعیب ہلاک ہوئی ہمارے پر کب آئے گی۔ یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اللہ کا عذاب مانگتے تھے، اور اس انداز سے مانگتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اللہ حساب تو بڑا دور ہے اور ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو ہمیں دینا ہے عذاب سب ابھی دے دیں۔ اللہ سے اس کا عذاب مانگنے کے اندر بھی ان کو جلدی تھی۔ یہ انسان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اکڑ جائے، اللہ کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے، اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے اس نے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہونا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، اس کی اطاعت کے اندر ہی انسان کی بھلائی ہے، اس کی ماننے کے اندر ہی خیر ہے، اس کے بغیر تو کامیابی ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ تو مشرکین مکہ کی انکار ثانیوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تاکہ کوئی بندہ یہ غلط سوچ نہ رکھے جو ان لوگوں کی تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وہی ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس کی فرعونیت کا یہ عالم تھا کہ جب مر رہا تھا نا تو اس کی گردن جب کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ اوپر سے نہ کاٹو، تھوڑا نیچے کر کے کاٹو۔ کہتے ہیں کہ سر کے ساتھ نا گردن کا حصہ زیادہ بڑا ہو، پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے۔ یعنی مرتے وقت بھی اس نے شیطان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آج اس کی یہ سب کے سب برائیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ سب کے سب ایک مستقل ریکارڈ ہے، اپنے انجام کو پہنچ گیا، مرتے ہوئے بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، آج ہی نہیں آئی، اکڑ کے مرا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اطاعت کا راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر تو بہت بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ بڑی مضبوط ہے، بہت اعلیٰ، بہت پیاری ہے، اور اسی بنیاد کے صدقے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اگلا کام ہم سب کے اپنے بس میں ہے کہ جتنا کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے بلند ترین درجے، بلند ترین مقام اس کو حاصل ہوں، تو وہ اپنے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ وافر مقدار میں لے جائے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، کھلا میدان ہے، جتنا چاہیں نیکیاں سمیٹیں، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ تو کافر تھے نا، کہتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، وہ یوم حساب کو نہیں مانتے تھے، اے اللہ ابھی دے دے، یہیں دے دے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ سب کچھ مرنے کے بعد ہے، اور سب سے بڑی دولت، بڑی نعمتیں، بڑی راحتیں، اصل راحتیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ آخرت میں ہیں۔ جب مانتے ہیں تو پھر ایسے اعمال کیوں نہیں کرتے جس سے ہمیں یقین ہو، یہ چیز نظر آ کہ ان کو یقین ہے۔ زبان سے ماننا اور ہوتا ہے اور عمل سے ثابت کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے، اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے نام اعمال کے اندر مسلسل نیکیاں بڑھتی ہی رہیں، بڑھتی رہیں، تاکہ آخرت کی کرنسی ہمارے پاس وافر ہو، وہاں پر ہم مزے کریں تو فل مزے کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔